اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف اصل میں ہے کیا؟ ایک مسلمان جب دنیا کے کام دھندوں میں لگتا ہے تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، تو دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے کو پکڑ لیتا ہے اور گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے پروردگار، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک اپنی رحمت مجھ پر نازل نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ اعتکاف کی حقیقت ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ٹھہرنے اور اپنے آپ کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روک رکھنے کا نام ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ علی الکفایہ، نمبر 3 مستحب۔ واجب اعتکاف کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ کوئی شخص کسی شرط کے ساتھ منت مانے کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ اس کام کی تکمیل پر اعتکاف کرے گا، تو اب اس کام کی تکمیل پر اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اعتکاف واجب کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے اعتکاف کی نیت کر لے، منت مانے، مثلاً یوں کہے کہ وہ فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ واجب اعتکاف کم از کم 1 دن اور 1 رات کا ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے یا گاؤں کی مسجد میں رمضان کے آخری عشرے کا ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی اور اس محلے یا گاؤں کا کوئی بھی شخص گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے اور گاؤں کے لوگ اس سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس اعتکاف کو کرنا چاہتا ہے وہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور عید کا چاند نکلنے تک مسجد میں معتکف رہے۔ اب چاہے عید کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا، اعتکاف مکمل ہو گیا۔ مستحب یا نفل اعتکاف یہ ہے کہ اس کی نیت کر کے آدمی چاہے تو 1 ہی منٹ کے لیے مسجد میں چلا جائے، مستحب اعتکاف ہو جائے گا۔ مستحب اعتکاف کے لیے روزے اور وقت وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک مسجد میں رہے لغو باتوں سے پرہیز کرے اور تلاوت، اذکار یا پھر نفل نماز وغیرہ میں مشغول رہے، یہ نفل اعتکاف شمار ہوگا۔ شریعت میں جس عبادت کے بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا پھر جس عبادت کے کرنے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت و دانائی بھی رکھی ہے۔ اعتکاف بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا نماز با جماعت کا انتظار کرے،
خود کو فرشتوں کے مشابہ بنانے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اعتکاف میں معتکف اللہ کے تقرب کی طلب میں اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس کو اس دنیا کے مشاغل سے دور رکھتا ہے جو اللہ کے اس تقرب سے مانی ہے جسے بندہ طلب کرتا ہے، اور اس میں معتکف اپنے پورے اوقات میں حقیقت یا حکم نماز میں مصروف رہتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی مشروعیت کا اصل مقصد نماز باجماعت کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف اپنے آپ کو ان فرشتوں کے مشابہ بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں اور رات و دن تسبیح پڑھتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہوں پر مردوں کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ معتکف کے لیے مساجد میں افضل مسجد مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، پھر ان کے شہر کی جامع مسجد، پھر محلے کی مسجد جہاں 5 وقتہ نماز سے باجماعت کا انتظام ہو۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد پھر اس نے نیت کی تو اب سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا۔ مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا۔ نمبر 7 روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11 جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو تو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں کھانا پینا، سونا، ضرورت کی باتیں کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح پڑھانا یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ناخن نکالنا، بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں، نیز مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتابیں مسجد میں رکھنا، یہ سب امور جائز ہیں۔ معتکف کو پیشاب پاخانے کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود ہی میں رہیں۔ حدود مسجد کا مطلب سمجھ لیں۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام، مؤذن اور خادم صاحبان کے حجرے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ یہ خارج مسجد ہوتے ہیں۔ وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے وہاں نہ جائے۔ اسی طرح مسجد میں جوتے اتارنے کی جگہ، مسجد میں داخل ہونے کے زینے، بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ حوض، اور بعض مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ جگہ، یہ سب کے سب خارج مسجد کہلاتے ہیں۔
نیز مسجد کی چھت مسجد کا ہی حصہ ہے، اس لیے چھت پر جانا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، اور اگر باہر سے راستہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی صحیح طرح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔